السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، منتخب اقتباسات میں آج عنوان گفتگو ہے: کیا یتیم کو منحوس خیال کرنا درست ہے؟ ناظرین، بدشگونی اور منحوس خیال کرنا خود ساختہ اوہام و تصورات ہیں، اور اس قسم کی ضعیف الاعتقادی کے ابہام و خدشات اور توہم پرستانہ عقائد کی اسلامی تعلیمات میں قطعاً گنجائش نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل کا تقاضا یہی ہے کہ سب کچھ اسی سے ہونے کا یقین انسان کے قلب و ذہن میں راسخ ہو جائے۔ خود خالق و مالک کائنات نے ارشاد فرمایا: کل من عند اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا: وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی تمہاری کوتاہیوں سے تو وہ اللہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ لہٰذا مشکلات و مصائب کا آنا اپنی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہوتا ہے، اور کوئی شخص، کوئی مہینہ، کوئی تاریخ اور کوئی دن منحوس نہیں ہوتا۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق پلٹیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام سے قبل عرب کا پورا معاشرہ جاہلانہ رسم و رواج میں جکڑا ہوا تھا۔ طرح طرح کی من گھڑت اور بے اصل باتیں ان کے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی تھیں، جن کے مطابق ان کے شب و روز گزرتے، اور وہ انہی کو اپنا ایمان تصور کرتے تھے۔ دین اسلام کے نور سے جہالت کے ایسے تمام اندھیرے چھٹ گئے، اور کلمہ توحید کا اقرار کرنے والوں کو بتا دیا گیا کہ کائنات کا سارا نظام دست قدرت کا محتاج ہے۔ مگر افسوس کہ آج ہمارے معاشرے میں پھر سے وہی مشرکانہ اور ہندوانہ رسم و رواج کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی وجہ سے بے سمجھ اور کم علم افراد کے قلب و ذہن میں ابہام و بدشگونیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور اس پر ترا یہ کہ تعویذ گنڈا کرنے والے جعلی پیروں نے اپنی شعبدہ بازیوں سے عوام الناس کو بیوقوف بنا رکھا ہے۔ آئیے اس ضمن میں اللہ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنے لیے مشعل راہ بناتے ہیں اور اپنے باطل عقائد و نظریات کی اصلاح کرتے ہیں۔ بعض خاندان اور قبائل میں یتیم کو منحوس خیال کیا جاتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر سے اسے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی پرورش عزت و تکریم سے کی جاتی ہو۔ گویا یتیم کا اہم حق اس کو عزت و تکریم دینا ہے۔ سورۃ الفجر میں ارشاد فرمایا: کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ یہ بات نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت اور مال و دولت کے ملنے پر تم یتیموں کی قدر و اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں خصوصی حکم تکریم یتیم کا دیا جا رہا ہے، اور جو یتیم کی بے توقیری کرتا ہے، فرمایا: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ پس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یتیم کے ساتھ ناروا سلوک کرنے والے کے ایمان کو ہی تسلیم کرنے سے انکاری ہے۔ ایسا شخص جو یتیم کے حقوق میں کوتاہی کا مرتکب ہے، دراصل وہ دین اسلام اور روز جزا کو جھٹلاتا ہے، لہذا اس کا یہ دعویٰ ایمان جھوٹا اور باطل ہے۔ ناظرین، آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں
اور ایک یتیم سے ہمدردی و ایثار کی کہانی سے اپنے قلب و روح کے لیے تازگی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے۔ ایک بیوہ ماں کا یتیم بیٹا اپنے چچا سے ماں کے لیے لباس لینے گیا تو چچا نے دھتکار دیا۔ مایوس ہو کر روتا ہوا واپس گھر جا رہا تھا کہ کسی نے راستے میں اس کا دکھڑا سنا تو بتایا، تیری فریاد پوری کرنے والا مکہ میں ایک ہی شخص ہے، اور وہ اس وقت سین حرم میں تجھے ملے گا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر خیال رہے اس کا دین دوسرا ہے۔ وہ بچہ گھر گیا اور ماں کو چچا کی بے رخی سے آگاہ کیا اور کہا، ماں، مجھ سے تیرا یہ پھٹا لباس دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ دیا ہے، جو غریبوں کا ملجا اور یتیموں کا ماوا ہے۔ اگرچہ اس کا دین دھرم دوسرا ہے، مگر ماں، میں تمہاری اس بے بسی کو دور کرنے وہاں ضرور جاؤں گا۔ بچہ سین حرم میں گیا اور حضور کا پوچھا تو کسی نے بتایا، وہ سامنے جو چادر اوڑے بیٹھے ہیں وہی ہیں قلب و جاں کے رازداں اور دلوں کی تسکین کا ساماں کرنے والے مہربان۔ پھر وہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا اور کہنے لگا، اپنی بات بعد میں سناؤں گا، مگر پہلے بتا دیتا ہوں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا۔ نبی رحمت نے بچے کی جرأت دیکھی تو مسکرائے اور فرمایا، اچھا، نہ قبول کرنا، مگر اپنا مسئلہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا، میں یتیم ہوں، میری ماں کا لباس پھٹا ہوا ہے، مجھے ماں کے لیے کپڑے چاہیے۔ نبی رحمت اس کی یہ درد بھری کہانی سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر سے چادر رحمت اتاری اور بچے کے کندھوں پہ رکھ دی، کہا، یہ لو اور جا کر ماں کو اڑا دو۔ فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ بچے نے حضور کی عطا کردہ چادر تھامی اور خوشی سے کودتا ہوا گھر گیا اور چادر ماں کو اڑا دی اور کہا، ماں، میں نے اس کا دین قبول نہیں کیا۔ ماں نے سارا قصہ سنا تو کہا، بیٹا، جو غیروں پر اپنوں سے بڑھ کر احسان کرتا ہے اس کا دین تو قبول کرنا چاہیے۔ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا، مگر جب کہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو۔ اور یتیم کی کفالت کا اس سے بڑا اجر اور اعزاز کیا ہوگا کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں۔ پھر اپنی شہادت والی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور انہیں کشادہ کیا۔ اللہ کے حبیب کی ہمراہی اور ہم نشینی کا حصول ہر مومن کی خواہش ہے، اور اس کا آسان طریقہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرما دیا کہ بس کسی یتیم کو ڈھونڈ لو اور اس کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری ادا کرو تو تمہیں کل قیامت کو رسول اللہ کی معیت حاصل ہوگی۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں اللہ کے انعام و اکرام حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنے کے مواقع حاصل کرنے چاہیے، اور جہاں کسی یتیم سے زیادتی اور ناانصافی ہوتی نظر آئے وہاں فوری اس کی مدد اور طرفداری کر کے اللہ کی رضا حاصل کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔